حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے برا وہ شخص ہے کہ ایسی چیز جو پہلے حرام نہیں تھی وہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو جائے، فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ یہ اس وقت کی باتیں جو کہ قرآن میں بھی آپ کے اللہ نے فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، تم سوال کرو اس حالت میں کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو قبول بنا دے، اللہ اس کو شریعت بنا دے۔ اب یہاں پر یہود و نصارہ کثرت سے سوال کرتے تھے اور بعض اس میں سے اصحاب اور مسلمانوں نے بھی سوال کیے، اللہ نے منع فرما دی۔ یہاں پر ایمان والوں کو کہا، یہاں یہود و نصارہ کا نام نہیں آیا، یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ جیسے وہ صحابہ کرام اس قرآن مجید کی ایت کے مخاطب ہیں، اسی طرح آج بھی ہم مخاطب ہیں۔ اگر کسی عالم کو گرانے کے لیے، کسی عالم کا ٹائم ضیاع کرنے کے لیے، کسی عالم کے سامنے اپنا علم دکھانے کے لیے، اس کو نیچے لگانے کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے وہ بھی اس ایت کی ضد میں آتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں علم کے لحاظ سے حرام و حلال واقعی اس چیز کی ضرورت ہے جو پوچھنا چاہیے، رہنمائی لینا چاہیے، لیکن فضول سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اللہ اگر ان کو ظاہر کر دے تو تمہارے لیے مشکل اور تمہیں برا لگنے لگ جائے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، وہ اپنی حکمت جانتا ہے، اس نے ظاہر نہیں کیا، جتنا حصہ آ گیا ہے ہمارے پاس دین پہنچ گیا ہے وہی ہے۔ اور آگے فرما دیا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ اب کوئی سوال کر سکتا تھا، دیکھو صحابہ کرام نے بعد مسلمانوں نے حضور کو تکلیف دی، قرآن نازل ہوا، آخر میں اللہ نے ان کا علاج بھی کر دیا، ان کو بھی بتا دیا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی اگر بدذہن میرے محبوب کے کسی صحابی پہ آواز اٹھائے گا تو فوراً اس کے لیے بھی جواب دے دیا، فرمایا ابھی تک جو آپ سبق کر چکے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن